آج شاید ایک ہی شخصیت پر بات ہو پائے، وہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میرا سن 1969 میں لاہور آنا ہوا تھا کراچی سے۔ تو یہاں میرے اللہ کے فضل سے کئی دوست بن گئے جو سب عمر میں مجھ سے زیادہ تھے، بلکہ کچھ ایسے تھے جو میرے والد کے ہم عمر تھے، لیکن ان کی شفقت بھی حاصل رہی اور ان کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی جو ہے وہ برقرار رہا، باقی رہا، کسی بھی کمزوری کے بغیر۔ تو سن 1969 یعنی 1969 میں میں اردو کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں سامنے ہی انجمن ترقی اردو تھی کا دفتر تھا۔ تو وہاں میرے جو سرپرست تھے شمیم احمد صاحب، انہوں نے مجھے ایک کام دلوایا۔ وہ کام یہ تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری سے مخطوطات کی فہرست بنانی ہے کہ یہاں کتنے مینواسکرپٹس ہیں، اور 2-4 موضوعات تھے جس پر مجھے مینواسکرپٹس کی فہرست بنا کے انجمن میں جمع کروانی تھی۔ تو اس کام کے لیے لاہور آنا ہوا۔ تو لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اتر کے پوچھ کر میں اورینٹل کالج پہنچا، اور وہاں مجھے سلیم احمد نے چلتے وقت سلیم احمد نے انتظار حسین صاحب کے نام ایک خط دیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ٹھہرا لو۔ تو پہلے مجھے انتظار صاحب سے ملنا تھا، تو اورینٹل کالج پہنچا، وہاں پوچھا کہ کوئی صاحب ہیں انتظار صاحب کے جاننے والے؟ تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ قریب ہی حکیم حبیب اشعر صاحب کا مطب ہے، وہ انتظار حسین صاحب کے دوست ہیں، ان سے معلوم کر لو۔ تو میں حبیب اشعر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اللہ کا شکر ہے مطب میں موجود تھے، اور کیا شخصیت تھی ان کی، ان پہ انشاءاللہ کسی اور وقت بات کریں گے، کہ وہ جو کلاسیکل حکماء ہوتے تھے ان کی شاید آخری نشانی تھے۔ تو ان سے کچھ دیر بیٹھے، انہوں نے شربت وغیرہ کوئی اپنے یہاں کا خاص شربت پلایا، گرمی کا موسم تھا۔ تو پھر انتظار حسین صاحب کا پتہ بتانے کے بجائے انہوں نے ایک لڑکے کو میرے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہیں پہنچائے گا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ لڑکا مجھے وہاں سے انتظار صاحب کے گھر لے آیا جو رحمان پورے میں تھا۔ تو وہاں اتفاق سے انتظار صاحب مل گئے، حالانکہ اس وقت وہ مشرق اخبار میں ملازمت کرتے تھے، تو اس وقت انہیں اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ گھر پہ تھے۔ تو ان سے مل کے بہرحال میں نے سلیم احمد جو ان کے میرٹھ کے یعنی لڑکپن کے دوست تھے، وہ خط ان کے سپرد کیا، انہوں نے کہا بالکل بالکل۔ تو بہرحال ٹھہرنے کا بندوبست کیا، اور انتظار صاحب لاولد تھے، تو بس 2 میاں بیوی تھے اس گھر میں، تو ہمارے لیے جگہ آسانی سے نکل آئی۔ تو اس گھر میں 8-10 دن قیام رہا۔ یہ منصوبہ جو تھا یہ مہینے بھر کا تھا۔ تو 8-10 دن انتظار صاحب کے یہاں رہا اور یونیورسٹی آتا جاتا رہا۔ تو ابھی بتاتا ہوں یونیورسٹی پہنچ کے دوسرے تیسرے دن کون سی نعمت مجھے ملی اورینٹل کالج میں، لیکن انتظار صاحب کے یہاں قیام کا ایک یادگار پہلو یہ ہے کہ وہاں مجھے اپنی زندگی میں ملنے والے بہت ہی اچھے دوستوں میں سے ایک دوست ملے۔ ان کا نام تھا عظیم قریشی صاحب۔ یہ نثری نظم کے شاید پہلے صاحب دیوان شاعر تھے، اور انتظار صاحب کے محلے ہی میں رہتے تھے۔ تو ہم ہی لوگ مطلب رات تک بیٹھے رہتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے شام کو، اور ان کا مجموعہ بھی چھپ چکا تھا، وہ مجھے انہوں نے دیا، اور میں بتا نہیں سکتا
کہ آدمی میں شرافت اور بھول پن اور انکسار اس درجے میں بھی ہو سکتا ہے جیسا عظیم قریشی صاحب میں تھا۔ شاعر وہ اچھے نہیں تھے یا ہمیں اس وقت ان کے مرتبہ نہیں معلوم ہو پایا، لیکن جیسے وہ آدمی تھے اور جیسے سادہ لوح اور ہر وقت جیسے میری بہتری کی فکر میں رہنے والے، لاہور گھمانے کے لیے لے جانے والے، مطلب ایسے آدمی کسی کی بھی زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے بھی آ جائیں تو وہ خوش قسمت ہے، اور ایسے لوگوں کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے۔ مطلب بعض اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری اور غیر شعوری طور پر اثر انداز ہوتی ہیں اپنے دیکھنے والوں پر۔ تو میرے اندر بھی لگتا ہے ایک آدھ چیز ان کی ہو گئی تھی جو اس کی حفاظت میں نہ کر سکا، لیکن بہرحال مجھے خود بھی لگنے لگا کہ میں کچھ اچھا ہوتا جا رہا ہوں۔ تو اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، ٹھنڈا رکھے۔ وہی 8-10 دن 12 دن کی ملاقاتیں زندگی بھر کی دوستی کا جیسے راس المال بن گئیں، اور اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آخرت میں بھی انہیں دیکھنا نصیب ہوگا، اللہ ان کے ساتھ ہی رکھے۔ تو جب میں اگلے دن پنجاب یونیورسٹی، جو اس وقت نیو کیمپس نہیں تھا، وہی تھا اولڈ کیمپس، تو وہاں گیا تو اردو ڈپارٹمنٹ میں پہلے گیا، پھر وہاں سے پوچھا لائبریری وغیرہ کا، تو ابھی یہ سب معلومات حاصل کر ہی رہا تھا کہ سجاد باقر رضوی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ سجاد باقر رضوی صاحب وہاں استاد تھے، اور نامور استاد۔ اس وقت یونیورسٹی بھر میں جس استاد کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ محبوب ترین استاد ہیں، وہ وقار عظیم صاحب اور سجاد باقر رضوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ تو جب ان سے تعارف ہوا، میں نے بتایا کہ وہاں رہ رہا ہوں، سلیم احمد کا برخوردار ہوں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے مطلب اس دن جو ہاتھ پکڑا ہے تو لگتا ہے آج تک نہیں چھوڑا۔ تو کہنے لگے وہاں کہاں اتنی دور رہتے ہو، اور انتظار حسین تو خشک آدمی ہیں، وہاں تو بات بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو میں نے کہا دیکھیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے انتظار حسین سے رابطہ کیا، وہ دوست تھے بہت قریبی۔ تو خیر کچھ دن کے بحث مباحثے کے بعد سجاد باقر صاحب مجھے اپنے گھر لے آئے اور کہا کہ یہاں رہو اور میرے ہی ساتھ یونیورسٹی آیا جایا کرو۔ تو وہ گھر ان کا تھا اسلامیہ پارک میں، سمن آباد میں، تو وہاں رہنا جا کے شروع کر دیا بہرحال۔ تو سجاد باقر رضوی صاحب، ابھی ان کی شخصیت پر آتے ہیں، ایک اس کا پس منظر سا بنا کر، تاکہ وہ باتیں اچانک نہ شروع ہو جائیں، مطلب اس کی ایک فضا پہلے سے بنا لیتے ہیں۔ میں جب ان کے گھر ان کی زبردستی وہ سے چلا گیا، تو وہاں جا کے مجھے ایسا لگا کہ ایسا گھر تو شاید میں نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ اس گھر کا اندرونی ماحول ایسا تھا، مطلب یہ کہ ان کی بیگم صاحبہ تھیں قیصر صاحبہ، وہ خود ماشاءاللہ پروفیسر ہو کر ریٹائر ہوئی، انگریزی کی پروفیسر تھیں، اور پھر ان کی 2 بہنیں تھیں تبسم اور افسر۔ یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ جیسے پاک ٹی ہاؤس میں رہتے ہیں، مطلب جو ماحول پاک ٹی ہاؤس کا تھا، اپنی برائیاں چھوڑ کر، وہاں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے وہ چھوڑ کر، وہی عین وہی ماحول، وہی گفتگو، وہی بحثیں، اسی طرح پڑھنے پڑھانے کا کلچر وہ ان کے گھر میں بھی تھا۔ یعنی بیگم صاحبہ، وہ قیصر صاحبہ، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ بھی وہ انگریزی پڑھاتی تھیں،
اور ان کی وہ 1 سالی تھیں، وہ انگریزی پڑھنے کے آخری سال میں تھیں، وہ بھی پھر ہو گئی ہوں گی، اور دوسری جو تھیں وہ لاہور یونیورسٹی وغیرہ کی بیڈمنٹن چیمپئن تھیں، اور یہ سب لوگ مجھ سے بڑے تھے۔ تو مجھے جیسے اچانک ایسے لگا کہ یہ گھر میں تو اگر اللہ موقع دے تو 1 آدھ مہینے اور رہنا چاہیے، کیونکہ میں تو کراچی میں اکیلے ہی رہتا تھا۔ تو وہ جو اکیلے رہنے والے آدمی کے لیے یہ ماحول جو تھا وہ ایسا تھا کہ اسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کی کشش اتنی زیادہ تھی کہ اس کو مطلب ریزسٹ کرنا میرے ایسے تنہا آدمی یا آدمی کیا سمجھیں لڑکے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ فضا، یہ کتابیں، ہر طرف بحث ہو رہی ہے کسی شاعر پر، کسی نقاد پر، صرف ادبی معاملات۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کا آپس کا تعلق تھا وہ مطلب آج تو خواب میں بھی شاید نہ دیکھا جا سکے، یعنی کہ سجاد باقر صاحب جیسے شوہر تھے، ان کی بیگم جیسی بیگم تھیں، ان کے سب سسرال والے بھی اسی گھر میں رہتے تھے، تو وہ سب لوگ یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک ہی وجود سے موجود ہیں۔ تو بڑا ہم آہنگی کا ایک مکمل باطنی ہارمونی اور ذہنی ہم آہنگی کا ماحول تھا، تو بہت اچھا لگا۔ تو وہاں وہ جو صاحبہ تھیں، ان کی سالی صاحبہ تبسم، اب اللہ جانے کہاں ہوں گی، تو وہ بیڈمنٹن چیمپئن تھی، میں بھی مطلب کھیلوں میں ذرا ماہر تھا لیکن بیڈمنٹن نہیں کھیلی تھی۔ تو ان کا گھر ایسا تھا، 3ری منزل پہ تھا، اور بہت بڑا سا وہ صحن تھا وہاں پہ جہاں بیڈمنٹن کورٹ بنایا ہوا تھا۔ تو وہاں میں ان سے تھوڑا بہت سیکھ کے پھر چیلنج کر دیا، تو یہ لوگ ان کو داد دے رہے تھے، میچ ہو رہا تھا، تو 1-2 اناڑی پن ہم سے بھی سرزد ہوا، تو اس پہ ہنس بھی رہے تھے۔ تو میں نے اسی میں ان سے کہا کہ یہ آپ لوگ تعصب نہ برتیں، جانبداری نہ برتیں، ذرا کھیل کی داد دیں، کھلاڑی کو نہیں۔ تو جس طرح سنجیدہ ہو گئے یہ سب، اور جس طرح 2-3 منٹ کے لیے وہ گیم رکی ہے، مطلب اگر میں اس وقت ضبط نہ کرتا تو مطلب روتے روتے بے حال ہو جاتا۔ مطلب سب کو فکر لگ گئی، حالانکہ میں نے مذاق میں کہا تھا، لیکن سب کو فکر لگ گئی کہ ہم نے اس کی دل آزاری کی ہے، اور سب نے مطلب پھر اس کے بعد جب گیم مطلب کہتے رہے نہیں بھائی یہ سب نہیں اور یہ سب نہیں، اور سجاد باقر رضوی صاحب کے چہرے پر ایک جیسے پریشانی سی تھی، ان کی بیگم کے چہرے پہ بھی کہ بھائی یہ ہم سے کیا ہوا۔ تو خیر اس پہ میں نے کہا ارے بھائی میں قسم کھا کہتا ہوں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو خیر اس کے بعد پھر میچ شروع ہوا، تو وہ خاتون زبردستی مجھ سے ہار گئی، وہ مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کا جیسے ایک ماحول ان کے گھر میں 24 گھنٹے کا تھا۔ تو ایک تو دل لگنے اور ان سے تعلق خاطر پیدا ہونے میں ایک فوری سبب تو یہ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو سجاد باقر صاحب تھے، یہ جب یونیورسٹی جاتے تھے، میں بھی انہی کے ساتھ جایا آیا کرتا تھا، تو یہ تیار ہو کے اپنی بیگم سے، یہ شاید بھلکڑ تھے، کچھ چیزیں بھول نہ جائیں، تو یہ بیگم سے پوچھتے تھے کہ پرس ہے، وہ پائپ پیتے تھے اس کا پاؤچ ہے، پائپ ہے، بیگ ہے، مطلب یہ سوال کرتے، وہ کہتی ہاں ہے۔ تو اس طرح یہ اطمینان کر کے کہ کوئی چیز بھول کے نہیں جا رہا پھر جاتے تھے۔ تو ایک دن میرے لیے عجیب سی بات تھی، ظاہر ہے ہم تو بالکل ہی انگھڑ، تو میں نے جب یہ سوال جواب چل رہا تھا دونوں میں، تو میں نے کہا کپڑے ہیں؟ تو اس پہ جس طرح کا ان لوگوں نے مطلب اس کو اس چھوٹے سے بہت معمولی سے مذاق
کو جتنی اہمیت دی کہ ارے کمال ہے، اور مطلب ہنستے ہنستے لوٹ گئے، اس سے اور اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعی بہت کشادہ دل ہیں۔ حالانکہ اس فقرے میں کیا تھا، ایسی ایک مذاق سا تھا، لیکن یہ نہ صرف یہ کہ اس پہ داد ایسی دی جیسے کسی بہت بڑے شعر پہ بہت سخن شناس لوگ داد دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ سارے تعلق والوں میں یہ فقرہ میرا پھیلا دیا سجاد باقر صاحب نے کہ دیکھو آج اس نے یہ کیا یا کل اس نے یہ کہا تھا۔ تو یہ جو ہم جن اچھے لوگوں میں رہے، جن بڑوں میں رہے، وہ سب جیسے اس ایک واقعے سے، اس ایک اندازے سرپرستی سے جیسے ان دونوں میاں بیوی میں مجسم ہو گئے۔ تو بہت ہی زیادہ جیسے گھریلو پن رکھنے والی ایک بہت گہری سی محبت محسوس ہوئی، اور وہ جاری رہی آج تک، اللہ کا شکر ہے کہ جاری ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ صبح صبح ان کے ساتھ اورینٹل کالج جاتے تھے، ان کا رکشہ وغیرہ لگا ہوا تھا، اس میں بیٹھ کے ہم بھی جاتے تھے، اور واپسی بھی ساتھ ہی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کچھ آرام وغیرہ کر کے شام کو مغرب کے لگ بھگ پاک ٹی ہاؤس جایا کرتے تھے روز، تو میں بھی انہی کے ساتھ پاک ٹی ہاؤس چلا جاتا تھا۔ تو اس طرح ہمارا جب تک میں یہاں رہا یہ معمول ہمارا ان کے ساتھ رہا۔ تو اورینٹل کالج یہ آج کا اورینٹل کالج نہیں تھا، یہ پاکستان کا قابل فخر تعلیمی ادارہ تھا۔ تو وہاں جو ہے میں نے جیسے کراچی میں کرتا تھا کہ مصنفین کے پاس پہنچ کے کہتا تھا کہ ہم خرید تو سکتے نہیں آپ کتابیں، تو آپ خود ہی ہمیں تحفہ دے دیجئے، یہ کراچی میں بہت کرتا تھا میں اور میرے کچھ دوست۔ تو یہاں بھی ہم نے اپنی یہ روایت جاری رکھی اور ایک مہم یہ چلا دی کہ یہاں تو بڑے بڑے مصنفین ہیں اور بڑی بڑی کتابیں، اور ان میں سے اکثر کی چیزیں میں دیکھ چکا تھا۔ تو میں ان کے پاس اورینٹل کالج میں جو ہے وہ ان فرداً وقت لے کے حاضر ہوتا تھا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ان سے مانگتا تھا، اور کسی نے بھی مایوس نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کل آنا، تو انہوں نے لگتا ہے کہ بازار سے منگوا کے مجھے وہ کتاب دی۔ تو جیسے ڈاکٹر وزیر الحسن عابدی صاحب یہ شعبہ فارسی کے سربراہ تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ان کے برابر قدیم اور جدید فارسی میں جو ہے وہ دسترس بلکہ تبخر رکھنے والا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، اور صرف پاکستان ہی نہیں، یہ 100 برس کی فارسی دانی کی بر صغیر کی روایت میں مجھے یقین ہے کہ کوئی دوسرا وزیر الحسن عابدی نہیں ہے۔ مطلب ان کی فارسی دانی اس نوعیت کی تھی، جدید فارسی بھی، قدیم بھی اور پہلوی بھی۔ تو ان کے بارے میں مجھے تھوڑا معلوم تھا، لیکن ان کی چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھی، ظاہر ہے وہ میدان الگ تھا، تو مجھے نہیں معلوم مجھے ان سے کیا لینا ہے۔ تو میں ان کے کمرے میں وقت لے کر اجازت لے کے چلا گیا، تو ان سے میں نے کہا جناب ہمیں نہیں معلوم آپ نے کیا لکھا ہے، لیکن بہرحال جو لکھا ہے وہ تبرکاً دے دیجئے۔ میں یہ سمجھا کہ فارسی میں انہوں نے کچھ لکھا ہوگا، تو بہرحال وہ تو نہیں، لیکن انہوں نے اور بہت ساری کتابیں کہا کہ اگلے دن بہت ساری کتابیں اردو میں مجھے انہوں نے دیں، اور کہا کہ دیکھو بھئی ہمارا میدان الگ ہے، تمہیں اس عمر میں ان جھنجھٹوں میں نہیں پھنسنا چاہیے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور میں بتا نہیں سکتا کہ ان کو پہلی نظر دیکھنے میں ایسا لگا کہ جیسے قدیم زمانے کا کوئی گرو، وہ اپنی اخلاقی بلندی، اپنے قلبی اطمینان اور ایک دائمی سکون اور شفقت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب عجیب آدمی تھے،
ویسا دوسرا مطلب میں نے ایسا کوئی آدمی ان کے علاوہ نہیں دیکھا کہ جو تاثرات انہیں دیکھنے سے مرتب ہوئے تھے ان میں سے بعض تاثرات میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیے تھے۔ یہ وزیر الحسن عابدی تھے اور ان سے ہماری ٹوٹل 2 یا 3 بار آمنا سامنا ہی ہوا ہوگا، اور ان کی یہ مہربانی تھی۔ پھر بعد میں جب ہم نے ان کا کچھ کام دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنے بڑے آدمی کو دیکھنے کا شرف اور ان کی بڑائی سے اپنی بساط بھر متاثر ہونے کی ذمہ داری ہم نے ادا کی ہے۔ تو خیر وہ تھے۔ اس کے علاوہ وقار عظیم صاحب، ان کے پاس وہ سڑک کے اس طرف تھے یونیورسٹی میں، وہ تو ان کے بھی کمرے میں پہنچ گئے کہ بھئی آپ وہ افسانوں وغیرہ پہ جو لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کل لینا، اور کل اپنی سب تصانیف انہوں نے ہمیں دے دی، اور غالباً خرید کے دی ہوں گی، اور سب پہ بلکہ ایک پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ برخوردار جاوید کے لیے، اور مصرع لکھا تھا جو اب میں اپنے چھوٹوں کو کتاب دیتے ہوئے لکھتا ہوں کہ اللہ کرے ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے۔ مطلب اس طرح کے وہ آدمی، اور شرافت مجسم تھی ان میں۔ تو ان سے خیر 2 3 4 مرتبہ پھر ملا اسی دورے میں، اور ہر مرتبہ شرافت کا ایک نیا روپ دیکھا، شرافت کا ایک نیا تاثر اپنے اندر منتقل ہوتے ہوئے دیکھا۔ مطلب لگ یہ رہا تھا کہ ان کی شرافت اتنی کثیر الجہات ہے کہ میں روز ملوں گا تو ایک نئی جہت سے ملوں گا، پرانی جہت جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگی۔ اب یہ کتنے بڑے آدمی ہوں گے آپ سوچئے۔ تو پھر بعد میں خیر اب بہت بعد میں پتہ چلا کہ ان سے ہمارا کوئی خاندانی تعلق بھی ہے الہ آباد کا، لیکن اس وقت نہیں معلوم تھا۔ تو فنون کے دفتر پہنچ گئے احمد ندیم قاسمی صاحب کے پاس، تو وہ ان سے میں متاثر نہیں ہوا، لیکن یہ کہ انہوں نے ایسے کہا کہ وہ سامنے کتابیں لگی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی لے لو۔ تو ان کی کتابیں نہیں تھیں، وہ ان کے پاس جو تبصرے وغیرہ کے لیے آتی تھیں وہ کتابیں جیسے ریک پہ لگی تھیں۔ تو وہ مجھے کچھ عجیب سا لگا، کتابیں میں نے دیکھیں لیکن وہ پھر میرے دل نے کہا کہ نہ لو۔ تو میں سلام کر کے آ گیا، کتاب نہیں اٹھائی وہاں سے کوئی۔ تو اس ڈاکٹر وحید قریشی مطلب بہت لوگوں کے ساتھ، تو جب باقر صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ساتھ ساتھ یہ بھی کارروائیاں کرتا پھر رہا ہے، لوگوں سے کتابیں مانگے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب کتنی کتابیں اکٹھی ہو گئیں؟ ہم نے کہا ہو گئیں۔ تو کہنے اچھا کچھ لوگ ہیں جو یونیورسٹی کے باہر کے بھی ہیں، تو ان کی کتابیں تم مجھ پر چھوڑ دو، اب تم خود فرمائش کسی سے نہ کرنا، میں جو اچھی تمہارے کام کی کتابیں ہیں وہ میں جمع ان سے لے کے تمہیں دوں گا۔ تو وہ بھی انہوں نے چلتے وقت کیا کہ 50-55 کتابوں کا پورا ڈھیر میرے دے دیا مجھے کہ یہ لے جاؤ۔ خیر وہ تو وہ ہوا۔ اس سارے ماحول میں جو بہت ہی میرے لیے میننگ فل ایکسپیرینسز تھے، ان میں سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے بہت ہی اچھے لوگوں سے دوستی کا شرف حاصل ہوا، اور وہ سب زیادہ تر باقر صاحب کے حوالے سے ہوا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سبھی کچھ باقر صاحب کے حوالے سے، یعنی کہ ان کے شاگردوں میں مجھے ایسے لوگ، ان کے دوستوں میں ایسے لوگ ان کے ملوانے سے ملے کہ جن سے عشق نہ ہونا وہ غیر فطری ہوتا۔ تو ایسی شخصیتیں تھیں وہ۔ تو جیسے شاگردوں میں تھے اس وقت یہ لیکچرر تھے، ڈاکٹر سہیل احمد خان لیکچرر تھے یا ایم اے میں پڑھتے تھے، باقر صاحب کے شاگرد تھے۔ ان سے بہت ہی قریبی تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ ٹیمپل روڈ میں ایک جگہ رہتے تھے کمرے میں اکیلے، تو وہاں جا کے ان کی کتابیں اٹھا کے لانا، یہ وہ سب، مطلب بہت زیادہ
شفقت والا ان کی طرف سے معاملہ تھا۔ پھر قاضی حبیب الرحمن صاحب جو مطلب یہ کہ قاضی حبیب الرحمن انتہائی منفرد غزل گو، انتہائی درجے کے زباں داں، اور تہذیب کا جو بھی آپ کے ذہن میں تصور ہو، مہذب آدمی کی جو بھی ڈیفینیشن ہو، چاہے وہ بھوٹان میں ہو، چاہے وہ ناروے میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، وہ مہذب آدمی کی ایک کلی تعریف پر پوری اترنے والی شخصیت تھے۔ مطلب نرم دلی ان پر ختم، دوستوں کے کام آنا ان پر ختم، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت ان پر جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کے وہ آدمی، اور نہایت علم دوست، بلکہ نہایت صاحب علم، وہ ایم اے اردو میں تھے، باقر صاحب کے شاگرد۔ تو ایسا تعلق ہوا کہ وہ آخر تک برقرار رہا۔ پھر ایک صاحب تھے خوشی محمد گورایا صاحب، اللہ کرے وہ حیات ہوں اور خوش ہوں، اور اگر وہ سن لیں تو رابطہ کریں۔ خوشی محمد گورایا صاحب یہ بالکل وہ بہت جیسے ریسلر ٹائپ کے آدمی دکھائی دیتے تھے، گجرانوالے کے تھے، باقر صاحب کے شاگرد۔ اس آدمی کی موجودگی میں مجھے اپنی طرف سے کسی بھی فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب کتاب لینے گئے، ہم نے کہا یار کتاب کی دکان دکھا دو، تو یونائٹڈ پبلشرز میں لے گئے، اور وہاں میں ایسے، اب میرے ذہن میں نہیں تھا، مطلب کوئی چالاکی نہیں تھی، میں کہا ارے یہ بڑا اچھا WB ییٹس کا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ تو جو 2-3 کتاب پہ ہم نے حسرت کا اظہار کیا، وہ جب باہر نکلے تو یہ 5 منٹ بعد نکلے، اور وہ کتابیں مجھے تھما دیں۔ یہ اس طرح کے تھے، اور اس وقت پڑھتے تھے، ایم اے میں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ تو ایک ہیں سعادت سعید، وہ لاہور میں معروف ہیں، بلکہ ادبی دنیا میں معروف ہیں۔ ان سے بے تکلفی اور لڑائی جھگڑے کی سی دوستی تھی۔ یہ کتابیں بہت جمع رکھتے تھے لیکن بخیل تھے، تو میں جس ترکیب سے ممکن ہوتا تھا انہیں یہ نقصان ضرور پہنچاتا تھا کتابوں کا، یعنی زبردستی لے آتا تھا، اللہ انہیں خوش رکھے۔ تو یہ سارا جو لاہور میں اتنے زیادہ محبوبوں تک رسائی، یہ باقر صاحب کی بدولت ہوئی۔ تو ایک ان کا بہت بڑا احسان، ان کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی بدولت مجھے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے وہ یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتے اور کہا کرتے تھے۔ تو مطلب میرا رواں رواں ان کا اس معاملے میں جیسے احسان مند ہے۔ تو اب باقر صاحب جو تھے یہ شام کو ٹی ہاؤس جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے۔ تو ٹی ہاؤس کا ماحول آج کل جو ادیب ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی پاک ٹی ہاؤس کی یہ حیثیت تھی کہ لاہور کے کسی بھی ادیب کا اگر آپ کو پتہ نہ معلوم ہو تو آپ صرف پاک ٹی ہاؤس لاہور لکھ کر اسے خط ارسال کر دیں تو وہ خط اس تک پہنچ جاتا تھا۔ مطلب پاک ٹی ہاؤس اس طرح کی جگہ تھی، ہر ادیب وہاں باقاعدہ آتا تھا یا ہفتے 10 دن میں چکر ضرور لگاتا تھا، اور وہاں پر ہر میز ایک خاص طرح کے دوستوں کی میز کے طور پر مقرر تھی کہ اس میز پہ فلاں فلاں صاحبان بیٹھتے ہیں، اس میز پہ فلاں فلاں صاحبان بیٹھتے ہیں، اور برابر میں YMCA میں القاء ارباب ذوق کا اجلاس ہوتا تھا، اور وہ 100 200 آدمی ہوتے تھے، مطلب بہت زندہ ماحول تھا۔ تو وہاں جو ہے جیسے افتخار جالبہ جو بھی نام لیتے جائیں اس زمانے کا، ان سب کو ہم نے پاک ٹی ہاؤس میں دیکھا، اور وہاں کا حاصل یہ ہے کہ باقر صاحب کی وجہ سے اور سہیل احمد خان صاحب کی وجہ سے احمد مشتاق اور ناصر کاظمی سے تعارف ہو گیا۔
احمد مشتاق وہاں روز آتے تھے، ناصر کاظمی روز آتے تھے، بلکہ ناصر کاظمی کا تو مشہور ہے کہ کئی مرتبہ وہ 10 بجے بند ہوتا تھا تو وہ چابی دے کے انہیں چلے جاتے تھے کہ جب آپ باہر نکلیے گا تو تالا لگا دیجیے گا۔ تو یہ پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھے رہتے تھے، پھر یہ وہاں سے ٹانگا وانگا پکڑ کے اپنے گھر جاتے۔ بہت مطلب پاک ٹی ہاؤس میں اتنی باقاعدگی سے جیسے عاشقوں کی طرح آنے والا شاید دوسرا نہیں تھا، جیسے ناصر کاظمی تھے۔ اور احمد مشتاق جو تھے وہ روز آتے تھے، لیکن جیسے ڈسپلنڈ آدمیوں کی طرح تھے۔ تو ناصر کاظمی پہ انشاءاللہ میری ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے کہ ان کی شخصیت پر کوئی تبصرہ کروں، لیکن یہ کہ ان کی شاعری ایسی ہے کہ جسے بھلا دینا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ مطلب وہ اپنے زمانے میں بہت جیسے ایک سیلیبریٹی تھے شاعر کی حیثیت سے، اور کیا شاعری ہے، اللہ نے چاہا تو ان کی شاعری پہ گفتگو کروں گا کسی وقت۔ تو ناصر کاظمی ہی کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ ناصر کاظمی اور سجاد باقر صاحب بہت ہی نزدیکی دوست تھے۔ تو ناصر کاظمی ایک دن باقر صاحب کے گھر آ گئے اور میں بھی تھا، تو کہنے لگے کہ بھائی وہ آج وہ کیا نام ہے ٹی وی پر نعتیہ مشاعرہ ہے تو اس پہ کچھ کہنا ہے۔ تو اب نعت تو میرے پاس ہے نہیں، تو اب یہ دونوں بیٹھ گئے، تو وہ باقر صاحب نے کہا کہ ارے بھائی اس پہ کر دو نا، کیونکہ یوم ولادت پر ہے۔ تو وہ غالب کا ہے تزئین کائنات بررنگ دگر ہے آج، کیا ہے ولادت خیر البشر ہے آج، غالب کا وہ جشن ولادت کچھ اس طرح کا عبارت ہے، بشر ہے آج، خضر ہے آج، کہنے بھائی اس پہ کچھ کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں نے مل کے وہ نعت لکھی تھی، کیونکہ ناصر کاظمی انسپریشن کے شاعر تھے نا، تو جب تک ان پہ آمد نہیں ہوتی تھی تو وہ نہیں کہہ پاتے تھے۔ باقر صاحب فی البدیع کہنے میں بھی بہت ماہر تھے، تو زیادہ شعر ان کے تھے۔ وہ آپ لوگ کبھی پوچھئے گا کہ تزئین کائنات بررنگ دگر ہے آج، جشن ولادت شہ جن و بشر ہے آج، یہ نعت کب پڑھی تھی انہوں نے؟ تو اور بالکل مطلب کوئی وہ نہیں، بے تکلفی سے، اور میں سامنے بیٹھا ہوں، اس میں بھی کوئی وہ نہیں۔ تو یہ جیسے ان کا ایک مجھے بہت زیادہ پسندیدہ پہلو نظر آیا ناصر کاظمی کا۔ بدیع گوئی فوراً فٹ سے شعر کہہ دینا، وہ تو بہت سے شاعر ہم سے کہتے ہیں، ہم اس وقت یہ سب کہہ دیتے، لیکن جس طرح وہ بچوں کی طرح اپنی پریشانی ظاہر کر رہے تھے اور ایک ایک شعر پہ کرتے ہیں ہاں بس ہو گیا، کمال ہو گیا، وہ پہلو مجھے بہت انہیں محبوب رکھنے پر مجبور کرتا ہے ناصر کاظمی کا۔ باقر سے مطلب کچھ واقعات میں عرض کرتا ہوں، اور لیکن یہ کہ پہلے ان کی شخصیت کا جیسے خلاصہ سا عرض کروں کہ یہ صاحب تھے کون۔ تو شخصیت ان کی تھی کہ نہایت خوش کلام آدمی تھے، بہت زبردست جو ہے وہ ٹیبل ٹاک والے آدمی تھے، بہت فصیح و بلیغ گفتگو کرنا، جوش کے ساتھ کرنا، اور کسی بھی موضوع پر جو اچانک سامنے آ جائے اس پر بھی بغیر کسی عذر کے اور شاید بغیر کسی تیاری کے بھی ایک نہایت عمدہ پر تاثیر اور کنونسنگ گفتگو کرنا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ تو اسی طرح بہت خوش لباس تھے، ہر وقت اپنے وہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہمارے تو وہ ہر وقت کریز ٹھیک ہو، یہ ٹھیک ہو، مطلب بہت خوش لباسی تھی، اور خوش لباس اور خوش کلام ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بہت تھے، ہنسمکھ بہت تھے، فقرے کسنے والے نہیں تھے،
لیکن یہ کہ فقروں سے لطف اندوز ہونے والے، بہت ہر ایک سے ہنس کے بات کرنے والے، اور ہر آدمی کو جس نے بھی انہیں دیکھا ہوگا یا ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہوگا وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ان کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک اندر سے خوش آدمی کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی ایسے تھے کہ لگتا تھا یہ اندر سے خوش ہیں۔ تو پھر اب یہ تو کچھ وہ جیسے عادتوں اور مزاج کی بات تھی، ان کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے کہ یہ کیا 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 تھے۔ پہلی بات یہ کہ یہ انتہائی قابل اعتماد دوست تھے، انتہائی غمخوار دوست تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ تعلق کا جو پورا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے نا کہ آپ دوست ہیں، شوہر ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، یہ ان تمام تعلقات کو اعلیٰ درجے پر ساری عمر نبھاتے رہے کسی بھی خلل کے بغیر۔ مطلب دوست ایسے کہ دوست ان کے کہتے ہیں کہ ایسا دوست ہونا مشکل ہے، شوہر ایسے کہ بیوی آج تک انہیں نہ بھولی ہوں گی، اور باپ ایسے کہ مطلب اولاد جو ہے وہ اپنا نام ذہن میں بعد میں لاتی ہوگی، ان کا تصور پہلے رہتا ہوگا، اور استاد ایسے کہ مطلب پوری یونیورسٹی جیسے ان کی عاشق تھی، وہ لوگ بھی جو ان کے شاگرد بھی نہیں تھے وہ بھی ان کے عاشق تھے، اور ان کا ہر شاگرد ان کا ایسا ہی ادب کرتا تھا جیسے کوئی سعادت مند بیٹا اپنے باپ کا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک فادر فگر بھی تھے اپنے تمام شاگردوں کے لیے۔ پھر مطلب پڑھاتے ایسا تھے کہ میں نے کلاس روم میں ایسا پڑھانے والا نہیں دیکھا، میں ان کی کلاسز میں بھی بیٹھا ہوں تو میں نے ایسا پڑھانے والا یونیورسٹی پروفیسر نہیں دیکھا، جتنے میں نے دیکھے ہیں ان میں کوئی بھی باقر صاحب کی طرح موضوع کو ذہن میں روشن کر کے اور پھر جیسے آپ کے مزاج میں اتار دینے کا جو ملکہ ہوتا ہے وہ باقر صاحب کے برابر میں نے کسی کلاس روم لیکچرر کو میں نہیں دیکھا۔ مطلب وہ جیسے اس فضا میں پہنچا دیتے تھے، شاعری پڑھاتے تھے زیادہ، تنقید اور شاعری، تو بالکل اس فضا میں پہنچا دیتے تھے، اور جیسے ہمیں لگنے لگتا تھا کہ ہم جیسے کولریج وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس سے علمی چاہے ہماری وہ نہ ہو برابری، لیکن اس سے ہم مزاجی حاصل ہو گئی۔ مطلب یہ شعر کا ذوق پیدا کر دیتے تھے، شعر ایسے پڑھاتے تھے کہ شعر کا ذوق پیدا ہو جاتا تھا۔ تنقید اس طرح پڑھاتے تھے کہ طالب علم میں تنقیدی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو یہ صرف ذہن کو سیراب کرنے والے نہیں تھے، یہ علم کو جیسے مزاج میں داخل کر دینے کی قوت اور صلاحیت رکھنے والے مثالی استاد تھے۔ اور ویسے بہت لوگ ہیں ابھی جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، تو سراج منیر جب آئے بعد میں لاہور، تو سراج منیر اورینٹل گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، لیکن استاد سجاد باقر صاحب کو کہتے تھے، اور انہوں نے جس طرح ان کی تربیت اور ان کا خیال رکھا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو خیر بڑے بڑے ان کے شاگرد وہ سب آج بھی مجھے کوئی ملتا ہے ان کا شاگرد تو لگتا ہے کہ باقر صاحب کل فوت ہوئے ہیں، مطلب بالکل جیسے ان کا ذکر آ جائے اور آنکھیں نہ ڈبائیں، ایسے شاگرد میں نے ان کے نہیں دیکھے۔ تو پھر اس کے ساتھ تحمل، یعنی کہ میں نے انہیں بعد میں ظاہر ہے یہ 2 مہینے تو گزرے، اس کے بعد تو بہت زیادہ تعلق رہا، تو بعد میں بھی میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا، کبھی۔ اگر کسی شخص کے بارے میں کہا جائے، خاص طور پہ ادیبوں شاعروں کے بارے میں، کہ انہیں غصہ نہیں آتا،
تو میں 2 ہی نام لے سکتا ہوں جنہیں میں نے دیکھا ہے، ایک رئیس فروغ اور ایک سجاد باقر رضوی۔ ان کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، یعنی عجیب و غریب سچویشنز میں بھی انہیں غصہ نہیں آتا تھا، وہی مسکراتے رہتے تھے۔ تو ایسا تحمل اور وہ شاعروں ادیبوں میں ہو، یہ تو مطلب اب سوچنا بھی جیسے لغو محسوس ہوگا۔ مطلب اس کی تلاش تو بے وقوفی ہے، اس کا خیال بھی لا علمی کی انتہا ہے کہ شاعروں ادیبوں میں ایسا تحمل ہوگا۔ تو درگزر میں نے کم از کم 3 واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ کوئی ان کا شاگرد یا ان کا تعلق دار ان کا کوئی بہت بڑے نقصان کا سبب بنا، جس میں مطلب بدنام کر دینے والی حرکتیں بھی شامل تھیں۔ تو انہوں نے مطلب انہیں تکلیف ہوئی، تکلیف کا اظہار کیا، سب ہوا، لیکن جیسے ہی وہ ظالم سامنے آیا انہوں نے اس کو ہنس کے گلے لگا لیا، مطلب اس کو معافی نہیں مانگنے دی۔ تو یہ میں نے 3 مرتبہ تو دیکھا ہے، اور وہ ایسے کہ تینوں مرتبہ میں تو کم از کم نہیں برداشت کر سکتا تھا، تو انہوں نے ایسا کیا۔ اور وہ سب ان کے چھوٹے، ان کے فیض یافتہ، ان کے احسان مند لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں ان کے لیے۔ تو اس درجے کی درگزر بھی تھی ان میں، مطلب بالکل جیسے ولی اللہوں کے اندر درگزر ہوتی ہے ویسی۔ اور پھر یہ کہ ایک عجیب طرح کا انکسار تھا، اور میں سچ کہتا ہوں، اب میں تو اس میدان میں رہا، کتابیں بھی پڑھیں تھوڑی بہت کہ نفس کے فضائل اور رذائل وغیرہ، اب یہ تو ہمارا جیسے وہ ہو گیا، لیکن میں نے انکسار کا جو حال اور انکسار کی جو صورت سجاد باقر صاحب میں دیکھی ہے وہ کتابوں میں بھی نہیں لکھی گئی، یعنی کتابوں میں نہیں لکھی گئی تو زیادہ ہے، مطلب کتابی تعریف نہیں ہے۔ وہ عجیب طرح کا انکسار تھا، مطلب اس میں اپنی بات پہ پوری طرح ڈٹے رہنا، جوش کے ساتھ بات کرنا، اور انتہائی جوش اور پیشن اور شوق کے ساتھ ایک یہ ٹرانس میں آئے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور اچانک کسی نے ان کو ٹوک دیا، اور اچانک کسی نے فرض کیا یہ کہہ دیا کہ ارے یہ سب چھوڑیں، یہ سب کیا آپ نے باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ واپس آنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے تھے، یعنی اس کی فرمائش پوری کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں، ناگواری کے بغیر کہنے ہاں بھئی، ارے ہم کسی اور طرف چلے گئے تھے، ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہو، اس طرح ان کا رویہ تھا۔ اور پھر ہر ایک کو مطلب جس رکشہ پہ آتے جاتے تھے اس سے بھی دوستی ہے، اور مطلب جس دکان سے وہ اپنا وہ تمباکو لیتے تھے، وہ پائپ پیتے تھے، تو اس سے بھی دوستی، بلکہ مجھے انہی سے پتہ چلا کہ درمیانے درجے میں پائپ کا سب سے اچھا تمباکو ایمفورا ہوتا ہے، تو وہ میں بھی لایا کرتا تھا ان کے لیے وہ والا تمباکو۔ تو اس کے ساتھ بھی جیسے ایک رشتہ داری جیسی بنا رکھی، جیسے رشتہ دار ہوں اس طرح۔ تو ان کو نہ کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے دیکھا، اور نہ کسی کی برتری سے دبتے ہوئے دیکھا، یہ انکسار ہے۔ اور یہ بہت عجیب طرح کا انکسار تھا، کیونکہ یہ بیان میں نہیں آ رہا، جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ بس سمجھ لیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مظاہرہ ان کے یہاں کیسے ہوتا تھا۔ اور پھر انتہا درجے کے فیاض اور مہمان نواز، مطلب یہ کہ ان کے شاگرد یا ان کے جو چھوٹے تھے وہ زیادہ تر ان کی بود و باش ادیب دوستوں اور کلاس روم شاگردوں ہی میں تھی، ان کا کوئی اور تیسرا حلقہ نہیں تھا، ان کی زندگی یہی تھی۔ تو جس طرح یہ اپنے شاگردوں کی خبر گیری کرتے تھے، جس طرح یہ کئی لوگوں کی فیس دینا اور کتابیں دلوانا انتہائی خفیہ طریقے سے کرتے تھے، وہ کچھ واقعات کا، کچھ سچویشنز کا میں شاہد ہوں۔
تو وہ مطلب میں تو بہرحال تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی کسی کی اپنے شاگردوں کی کفالت کر رہا ہے اور ان شاگردوں میں سے اکثر کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی فیس کون دے رہا ہے، اور ان کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ ہٹو بچو والا رویہ نہیں تھا، شاگردوں کے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے جیسے کوئی باپ جو اپنی اولاد سے بے تکلف ہے، تو بالکل جو چاہے آپ مذاق کر لیں، جو چاہے ان پہ فقرہ کس دیں، سب پہ ہنستے تھے، کلاس روم میں ہنستے تھے۔ تو ایسا استاد، ایسا ظرف، ایسا مطلب استاد کا محبوب ہونا یہ کم ہی مشاہدے میں آیا ہوگا۔ تو انتہا درجے کے مہمان نواز تھے۔ ان کا سارا تعلق ادب سے تھا، مذہبی آدمی نہیں تھے، مطلب کلچرل جیسے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور بہت مطلب اس میں ادب تھا مذہبیات کا، لیکن بس ایسے ہی جیسے پچھلے زمانوں کے شرفاء ہوتے تھے نا، کہ مذہب سے اتنا نہیں لیکن مذہبی لوگوں کے لیے وہ مثال بننے والی شخصیت رکھتے تھے، اس طرح کے ہمارے سجاد باقر صاحب تھے۔ تو اب ان کا جیسے چھوٹے چھوٹے واقعات بتاتا ہوں کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو شمیم احمد کا خط ان کی معرفت آیا ڈاک سے، شمیم احمد جنہوں نے ہمیں یہ کام دے کے بھیجا تھا۔ خط یہی تھا کہ بھئی کب آ رہے ہو، اور دیر کر دی اور یہ۔ تو جب میں نے ان کے سامنے ہی لفافہ کھول کے پڑھا تو اب ظاہر ہے یہ شمیم احمد، سلیم احمد سب کے بہت قریب سے جاننے والے۔ تو میں نے کہا کہ شمیم بھائی نے آپ کو سلام لکھا ہے۔ اب اس میں لکھا نہیں تھا، لیکن ابھی سامنے بیٹھے تو میں نے کہا اب کہہ دیں۔ تو ہنسنے لگے، کہنے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ایسے ہنستے ہوئے اور بالکل تیقن سے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو میں شرمندہ ہو گیا۔ کہنا نہیں شرمندہ، تم نے تو اپنے بڑوں کی روایت نبھائی ہے، تو اس میں کیا، یہ کوئی جھوٹ تھوڑی تھا۔ تو وہ سلام میں نے تمہاری طرف سے قبول کر لیا، اور اگر تم چاہو تو میں شمیم احمد کی طرف سے بھی قبول کرتا ہوں۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ شمیم احمد سے ان کی ذرا ناپسندیدگی کا تعلق تھا، باہمی ناپسندیدگی۔ تو اسی طرح ان کا ایک شاگرد تھا، غالباً شاگرد، اس کا بہت خاص طور پہ الگ سے تذکرہ کرنا چاہیے، شبیر شاہد۔ یہ نوجوانی ہی میں غائب ہو گیا اچانک۔ انتہا درجے کے منفرد شاعر غزل کے، مطلب میں نے وہ غزلیں دیکھی ہیں، اور انتہا درجے کے، یعنی بڑے بڑے شاعروں کو ان سے خطرہ درپیش تھا۔ لاہور میں جو لوگ ان کی غزلیں وغیرہ سنتے تھے، مطلب ڈر جاتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں کراس نہ کر جائے۔ تو وہ پتہ نہیں کیا وہ کہیں غائب ہو گئے، اور آج تک پتہ نہیں چلا ان کا، اور شاعری وغیرہ بھی ان کی نہیں آئی بعد میں۔ تو شبیر شاہد ایک بہت زیادہ انٹروورٹ مزاج کے تھے، جوان تھے، بالکل نوجوان، میرا شاید خیال ہے 20-22 برس یا 25 برس کے ہوں گے۔ تو وہ ہر وقت جیسے کھویا ہوا ایک آدمی، اور فزیک وغیرہ ان کی بہت جیسے طاقتور لوگوں کی تھی، لمبے چوڑے مضبوط آدمی، لیکن یہ کہ ہر وقت جیسے بلینک آنکھوں کے ساتھ رہتے تھے۔ تو لوگ ان سے گھبراتے تھے، مطلب ساتھ بیٹھنے سے، کیونکہ وہ جیسے مصرع ہے نا کہ افسردہ دل افسردہ کند انجمن راہ، کہ جو افسردہ دل ہوتا ہے وہ ساری محفل کو افسردہ کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے ذرا وہ گھبراتے تھے لوگ۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سجاد باقر رضوی صاحب کو وہ کہتے تھے کہ باقر صاحب، یعنی اپنے استاد کو، کہ سر 2 گھنٹے میرے ساتھ گزار لیجئے، اور یہ 2.5 گھنٹے گزار کے اٹھتے تھے،
اور خاموش، وہ بالکل خاموش ہیں، اور یہ اس کو مطلب جیسے تھیراپی کر رہے ہوتے تھے، طرح طرح کی باتیں کر کے بہلا رہے ہوتے تھے، اور ان کو اس وقت ڈر تھا کہ یہ کہیں خودکشی نہ کر لے۔ تو یہ جس طرح اس کی فرمائشیں پوری کرتے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ سگا باپ بھی اس حد تک کر سکتا ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو تھا کہ وہ میرے لیے اس وقت، جو میں نے جس وقت دیکھا، اس وقت اتنا حیران کن نہیں تھا، کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہوئے تھے۔ لیکن اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو باقر صاحب کا یہ پہلو جیسے ایک کرامت کے طور پر جیسے بار بار اپنے آپ کو یاد دلواتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح بے شمار، کسی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو کر دیا، اس نے ایم اے کر لیا تو اس کی لیکچرشپ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اپنے لیے جس آدمی نے اپنے کسی بھی شاگرد سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو، وہ آدمی یہ کر رہا ہے کہ وہ ایم اے پاس کرنے والے شاگردوں کو نوکری دلوا رہا ہے، اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ پھر یہ کہ مجھے جیسے انہوں نے ایسے ہی رکھا جیسے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، سارا کچھ۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو ٹرین میں 3rd کلاس میں جانا تھا نا، تو واپسی کے لیے انہوں نے ذرا ہائر کلاس بک کروا دی میرے لیے، میری لا علمی میں۔ تو یہ سب مطلب یہ سب تو خیر ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن خاص باتیں وہ تھیں کہ بدترین دشمن بھی ان پریشانی میں ان کے پاس آ سکتا تھا، اس اعتماد کے ساتھ کہ کوئی دوست میری اس حد تک دلجوئی اور غمخواری اور مدد نہیں کر سکتا جتنا یہ صاحب کریں گے، جن کو میں نے جن سے میں نے دشمنی پال رکھی ہے۔ یہ خود کسی کے دشمن نہیں تھے، لیکن ان کے حاسد اور دشمن تھے، ظاہر خاصے تھے۔ تو ان میں ان کے بہت جیسے آدھے احسانات دوستوں پر ہیں تو آدھے دشمنوں پر ہیں۔ اب اس طرح کی شخصیت کہاں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ تو یہ سب تھے ہمارے سجاد باقر صاحب شخصیت کے اعتبار سے۔ میرا ان کا صرف ایک وہ اختلافی بحث مباحثہ چلتا رہتا تھا۔ میں سلیم احمد کے سلسلے میں جیسے بہت ہی جیسے ان کمپرومائزنگ تھا، مطلب ان کی کوئی برائی، ان پہ کوئی تنقید نہیں سن سکتا۔ ظاہر لڑکپن کی عمر تھی، جذبات تھے۔ تو اب یہ ظاہر ہے ان کے برابر کے وہ ساتھی تھے، اور عسکری صاحب کے یہ بھی شاگرد تھے، وہ بھی شاگرد تھے۔ تو ان کو جو ہے وہ سلیم احمد پہ ظاہر ہے اب یہ برابری سے دیکھتے تھے نا، تو کچھ کہیں تنقید کر دیتے تھے، کہیں کچھ کر دیتے تھے، تو میں اس پہ بہت جذباتی ہو کر ریئیکٹ کرتا تھا۔ مطلب بعض مرتبہ مجھے یاد ہے کہ بدتمیزی کی حد تک کہ باقر صاحب آپ اپنے سے اوپر والوں پہ ہاتھ نہ ڈالا کریں، مطلب اس طرح کے نعوذ باللہ بدتمیزی کے فقرے، یا باقر صاحب آپ سمجھے نہیں۔ اب بتاؤ، ایک لڑکا ایک استاذ اعظم سے کہہ دے کہ آپ سمجھے نہیں، تو یہ سوائے مسکرا کے بات بدلنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ کہنا ہاں یا بس ٹھیک ہے، یہ کر کے وہ دوسری بات کرنے لگتے۔ تو اس طرح کی کشادہ قلبی، اس طرح کی خرد نوازی، اور اس طرح اس بات کو اس طرح لینا کہ دیکھو یہ اپنے استاد سے ایسی محبت کرتا ہے اور جیسی میرے شاگرد مجھ سے کرتے ہیں، تو اس پہ خوش ہوتے تھے۔ جب میں یہ سب احتجاج کرتا تھا تو بعد میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ ہر اچھی بات، کم از کم میں نے اپنے لیے دیکھا ہے کہ کوئی بظاہر بے وقوفی کی بات ہوتی تھی تو یہ اس کو بہت بنا سنوار کے اپنے دوستوں میں مشہور کر دیتے تھے کہ اس لڑکے نے یہ کہا، اس لڑکے نے یہ کہا۔ ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا تھا کہ اس لفظ کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کو اپنی بات بنا کر مجھ سے منسوب کرتے تھے، اور مطلب سبھی سے کرتا ہوں، یہ تو میں اپنا تجربہ ایک عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ شخصیت تھی ان کی،
اور دوسرا صرف یہ نہیں کہ وہ بہت ناممکن حد تک اچھے آدمی تھے، یہ تو وہ تھے ہی، وہ بطور شاعر، بطور ناقد وہ نہایت اہمیت رکھتے تھے اپنے زمانے میں بھی، اور اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ آدمی کی اہمیت صرف وہ اہم ہے اپنی نظر میں، تو اس خود غرضی کے ماحول میں تو ظاہر ہے بڑوں کو بھی بھلا دیا گیا۔ تو لیکن آج بھی اگر ان کی کتابیں جیسے مغرب کے تنقیدی افکار وغیرہ اور یہ سب آج بھی اگر دیکھی جائیں تو ہمارے موجودہ تنقیدی ڈسکورس کی تنگ دامانی اور پستی نمایاں ہو جاتی ہے، اور جو ہر آدمی وہ امپوسٹرز کا دور ہے نا، کہ جو آپ نہیں ہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم فردوسی ہیں، ہم حافظ ہیں، تو اس جو کووں کی کائیں کائیں سے گونجتے جو فضا میں ظاہر ہے کہ عقاب کو کون پہچانے گا، عقاب تو بولتا نہیں ہے، زور سے نہیں بولتا، تو یہ بھی اسی میں رہ گئے۔ بس کاش ہم ان کی تنقید سے فائدہ اٹھاتے، کاش انہوں نے غزل کو جو خطیبانہ اور رجزیہ آہنگ دیا جدید غزل کو، کاش اس کی قدردانی ہوتی، کہ جیسے مثال ان کے شعروں کی بناوٹ یہ زیادہ تر لمبی بحر میں سہولت محسوس کرتے تھے، تو جیسے اے خرد مند سن، اب یہ داستانی پس منظر میں ذرا دیکھیے کہ اے خرد مند سن ہم بھی دو بھائی تھے، وہ ادھر لال و گوہر میں تلتے رہے، ہم ادھر لال و گوہر اگلتے رہے۔ اچھا یہ ہے بھی ان کے بھائی فہیم صاحب بڑے امیر تھے، کراچی میں رہتے تھے، تو یہ تلمیح بھی ہے کہ وہ لال و گوہر ڈھیر کرتے رہے، یہ لال و گوہر اگلتے رہے۔ اور خیر یہ ایک داستان بھی ہے، نہیں جو ان کا ایک شعر، مطلب ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے تو کتاب کا ہاں وہ ایک شعر ذرا دیکھیے کہ یہ اس طرح کے اشعار ان کے یہاں 100 سے زیادہ مل جائیں گے اس معیار کے اشعار، کہ وہی غزال کہ وحشت تھی جس کو سائے سے، وہی غزال کہ وحشت تھی جس کو سائے سے، لپٹ گیا میرے سینے سے آدمی کی طرح۔ بہت وہ اپنے زمانے میں تو یہ بڑے شعروں میں گنا جاتا تھا، اور ہے تو آپ سمجھیں کہ اس معیار پہ جس نے 100 سے زیادہ شعر نکال رکھے ہوں تو وہ کتنا جینوین شاعر ہوگا، اور پھر صرف مضامین ہی میں جینوین نہیں تھے، اسلوب اور ڈکشن میں بھی منفرد تھے، مطلب ایک رجزیہ سا خطیبانہ سا آہنگ یہ نرم احساسات کو بھی زیادہ اچھی طرح ایکسپریس کرنے کے میں استعمال کرتے تھے۔ تو یہ شاعری اور تنقید ان کی مطلب تھی تھوڑا مدرسانہ، کیونکہ تعلیمی استاد کی حیثیت سے لکھتے تھے، لیکن ایسی تھی کہ وہ آپ کے ذوق کی درست تعمیر کر سکتی تھی۔ تو یہ مطلب ان کا ادبی مقام بھی مطلب بہت بڑا منفرد، اور ان کے تنقید میں افادیت کا پہلو وہ غالباً مشہور نقادوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اپنے بڑوں کی، جو ان کے بڑے تھے جن سے چاہے ان کا شاگردی کا تعلق نہ ہو، عمر میں بڑے ہیں، تو ان کے جان نثار برخورداروں کی طرح رہتے تھے۔ میں نے دیکھا یہ فرمان فتح پوری صاحب سے ان کی دوستی تھی۔ فرمان فتح پوری صاحب کا اصل نام تھا دلدار علی، تو یہ انہیں دلدار بھائی کہتے تھے۔ فرمان فتح پوری کراچی میں رہتے تھے، تو جس طرح یہ دلدار بھائی کا تذکرہ کرتے تھے اس طرح ہم اپنے مرحوم والدین کا بھی تذکرہ نہیں کرتے، بالکل جیسے کھو جاتے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے۔
وہ لگتا تھا کہ بس اب ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے دلدار بھائی کے علاوہ. تو ایسے دوست بھی تھے. تو خیر اب گزر گئے. اب اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی اچھائیوں کے وارث بنے، ان کی اہلیت میں سے فائدہ اٹھائیں، ان کی افادیت کو اوجھل نہ ہونے دیں، اور یہ لوگ مثال بنائے جانے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. کاش ان کو آئیڈیلائز کرتے رہنے والی ہمیں طبیعت اور ذہن ملے. ایسے لوگ اگر زندہ آئیڈیلز کے طور پر محفوظ نہ رکھے گئے تو شعر و ادب تو بات کی بات ہے، آدمیت بے آسرا اور بے حوالہ بن کے رہ جائے گی.